وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں آج تیسرے پارے کا 9واں رکوع ہے، اور یہاں ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ 9ویں رکوع کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک سورہ آل عمران میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندہ جاوید اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے توراۃ و انجیل کو نازل کیا ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے فرقان کو نازل کیا، اور بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ نہایت غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو رحم مادر میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے متشابہ آیتیں ہی کے پیچھے لگتے ہیں، ان کا مقصد فتنہ اور تعویل تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان متشابہات پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804، اقرؤوا الزہراوین، لوگو 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، اور 2 روشن صورتوں سے مراد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں جو ہے کل قیامت کے دن بدلی کی طرح آئیں گے، اور بھی اس کی فضیلت میں باتیں آئی ہے۔ شروع کی جو آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس پر غور کیجئے، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور یہ آیت الکرسی کے اندر بھی ہے، اور یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 111 میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا تھا، تو شروع کی 83 آیتیں 83 آیتیں انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک چیز اور یاد کر لیجئے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر زیادہ تر جو خطاب تھا وہ یہودیوں سے تھا، اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں زیادہ تر خطاب عیسائیوں سے ہے، کرسچن سے ہے، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو ختم ہوئی ان کے اندر 1000 احکام ہیں، 1000 منہیات ہیں، یعنی بہت سارے خزانے ہیں۔ اب آئیے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے بارے میں سنتے ہوئے چلیں۔ تو شروع کے اندر جو یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہی محافظ ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ تمہاری صورتیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صورت رحم مادر میں اللہ نے بنایا ہے، تو وہ اللہ نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا دعا مانگیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر۔ یہ دل کا معاملہ بڑا عجب ہے، اس لیے دل کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب القدر حدیث نمبر 2140، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہم اور آپ بھی دعا پڑھا کریں، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، کہ یہ جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، اس لیے دل کی سلامتی کی دعا کیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔